اسرائیل امریکی امداد لینے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو امریکہ ہر اسرائیلی شہری کو سالانہ $500 کی امداد دیتا ہے، جبکہ دیگر ممالک جنہیں ڈالروں کی تنخواہیں دیے جاتے ہیں، ان کو فراہم کی جانے والی امداد کس قدر کم ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ امریکہ غریب ملک ہیٹی کے شہریوں کو سالانہ فی کس $27، مصر کے ہر شہری کو سالانہ $20، جبکہ ہر پاکستانی کو فی کس $5 دیتا ہے۔ امریکہ 2005 تک اسرائیل کو $154 بلین کی براہ راست عسکری و معاشی امداد دے چکا ہے۔ واضح رہے کہ یہ قرضے نہیں بلکہ گرانٹس ہیں۔ امریکہ اسرائیل تعلقات آغاز سے ہی ایسے نہیں تھے۔ ہیری ٹرومن نے 1947 میں اسی خطے کے بٹوارے سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت ضرور کی اور اس کے فوری بعد اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، مگر تب یہ حمایت محض سفارتی اور سیاسی سطح تک محدود تھی۔ بعد ازاں صدر آئزن ہاور کے دور میں بھی یہی پالیسی رہی۔ امریکی انتظامیہ کو ادراک تھا کہ اسرائیل کو بھیج کر گلے لگا لیا گیا تو عرب ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کی اسلحہ خریدنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ ستمبر 1953 میں جب امریکہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ دریائے اردن کا پانی روکنے کے لیے نہر کھودنے کا کام روک دیا جائے اور اسرائیل نہ مانا، تو امریکی وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈولز نے امداد معطل کرنے کی دھمکی دی، جو کام کر گئی، اور 27 اکتوبر 1953 کو اسرائیل نے منصوبے پر کام روک دیا۔ اسرائیل نے 1956 میں نہر سوئز کی جنگ میں مصر کے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا، انہیں بھی امریکی دھمکی کے بعد خالی کیا گیا، مگر پھر امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے دور میں اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ بن گیا۔ کینیڈی نے اسرائیل وزیر خارجہ کو گولڈ امیر کو بتایا کہ امریکہ کا اسرائیل سے خاص رشتہ ہے، اور یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ امریکی انتظامیہ نے 1963 میں اسرائیل کو ہاک اینٹی کرافٹ میزائل دینے کی منظوری دی، اور پھر 1964 میں 200 M48A ٹینک دیے گئے۔ 1949 سے 1965 تک امریکی اسرائیل کو سالانہ $63 ملین کی امداد دے رہا تھا، مگر 1966 سے 1970 تک اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد $102 ملین سالانہ ہو گئی۔ جب تک 1973 میں یوم کپور کی جنگ چھڑی، تب تک اسرائیل امریکی امداد وصول کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ چکا تھا۔ 1971 میں امریکہ اسرائیل کو سالانہ $634.5 ملین دے رہا تھا، جس میں سے 85% فوجی امداد تھی۔ امریکہ ڈائریکٹ فارن اسسٹنس پروگرام کے تحت جو بجٹ مختص کرتا ہے، اس کا چھٹا حصہ صرف اسرائیل کو دیا جاتا ہے۔ سالانہ $3 بلین میں سے 75% فوجی امداد ہے، جو امریکی جی ڈی پی کا 2% بنتی ہے۔ اگرچہ $3 بلین کی سالانہ امداد بھی بہت زیادہ ہے، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سابق رکن لی ہیملٹن نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد سے متعلق اعداد و شمار درست نہیں، اور اگر دیگر مدات میں دی جانے والی امداد کا بھی شمار کیا جائے تو امریکہ ہر سال $4.3 بلین اسرائیل کو دے رہا ہے۔ سرکاری سطح پر دی جا رہی امداد کے علاوہ امریکی شہری اپنے طور پر بھی اسرائیل کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکی شہری ہر سال اسرائیل کو $2 ارب ڈونیشن دیتے ہیں۔ فرینڈز آف اسرائیل ڈیفنس فورس کے نام سے کام کر رہی ہے۔ ایک سوسائٹی نے نیو یارک میں عشائیے کا اہتمام کیا تو ایک ہی رات میں $18 ملین جمع ہو گئے۔ امریکی امداد وصول کرنے والے ممالک میں سے اسرائیل کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ اسرائیل دیگر ممالک کی نسبت زیادہ آسان شرائط پر امداد وصول کرتا ہے۔ زیادہ تر ممالک کو یہ امداد سہ ماہی اقساط کی صورت میں دی جاتی ہے، مگر 1982 میں اینیول فورن ایڈ بل میں ایک خصوصی شق شامل کر دی گئی کہ اسرائیل کو نیا مالی سال شروع ہونے کے بعد 30 دن کے اندر پورے سال کی امداد یکمشت ادا کر دی جائے گی۔ چونکہ امریکی بجٹ خسارے میں چل رہا ہوتا ہے، اس لیے اسرائیل کو سال کے شروع میں ہی لم سم ادائیگی کرنے کے لیے ادھار لے کر رقم کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور اس پر سود کی ادائیگی میں امریکی خزانے کو سالانہ $50 سے $60 ملین نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت $3 بلین یکمشت وصول کرنے کے بعد یہ رقم امریکی خزانے میں ہی رفع دیتی ہے اور اس پر سود وصول کرتی ہے۔ اسرائیل کو سود کی مد میں بھی امریکہ 2004 تک $660 ملین کی اضافی ادائیگی کر چکا ہے۔ فارن ملٹری فنانسنگ پروگرام کے تحت امداد لینے والے ممالک پابند ہیں کہ یہ رقم امریکہ میں ہی خرچ کریں، یعنی امریکی کمپنیوں سے اسلحہ اور دفاعی ساز و سامان خریدیں، مگر اسرائیل کو یہ استثنا حاصل ہے کہ ہر 4 میں سے $1 یہاں خرچ کرے اور $3 جہاں مرضی لے جائے۔
امریکی امداد وصول کرنے والے ممالک میں سے اسرائیل وہ واحد ملک ہے جسے حساب کتاب نہیں دینا پڑتا۔ باقی ممالک کو امداد مخصوص مدت میں دی جاتی ہے، جیسا کہ ایڈز کی تدارک کا پروگرام، انسداد منشیات پروگرام، بچوں کی صحت وغیرہ۔ مگر اس استثناء کے وجہ سے امریکی انتظامیہ کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ اسرائیل یہ رقم کہاں خرچ کر رہا ہے۔ اسرائیلی لابی خود امریکہ کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہے، یہ تفصیل آئینہ کالم میں۔